السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ناظرین خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ علمی رسوخ کی ترویج کے تحت علمی شخصیات کے انٹرویوز ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ آج فیصل آباد سے ہمارے ساتھ ایک عظیم شخصیت موجود ہیں، جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لوگوں کی زندگی کے اندر، اس میں جتنی بھی وہ صفات ہیں، جتنی بھی وہ خصوصیات ہیں، اس کو لوگوں کی زندگی کے اندر لانا، یہ ان کا ایک مشن ہے، اور اسی کو لے کر وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہے ہیں۔ مختلف ممالک کے اسفار بھی کر چکے ہیں۔ میری مراد فیصل آباد سے مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب ہیں، جو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، اور جو ان کا ایک عظیم ادارہ ہے سیرت کے نام سے، تو اس کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اوپر انشاءاللہ ہم آج گفتگو کریں گے، اور جو ان کے کورسز ہوتے ہیں سیرت کے تحت وہ ہم انشاءاللہ آج جانیں گے۔ اور سیرت کے پھر جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، جس میں اگر میں چند کا نام لے لوں، سیرت سکول ہے، سیرت پبلشرز ہیں، ہے سیرت سکلز کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ کا ان کا پروگرام ہے، اور ہیلتھ کلینک بھی ہے سیرت کے نام سے، اور پھر سیرت پارک بھی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بہت دلچسپ ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو ہم انشاءاللہ آج انہی کی زبانی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری زندگی ہے اس کو سیرت کہا جاتا ہے، تو اس سیرت کو کیسے اس وقت عوام کے اندر پھیلایا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آج یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملیں گی۔ اور ان کی جو ویب سائٹ ہوگی اس کو بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کا جو بالخصوص پتہ ہوگا وہ آپ کے سامنے آئے گا، تو آپ اس کو سرچ کر کے سارا مواد دیکھ سکتے ہوں گے۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان خصوصی کی طرف۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹف شیڈول میں سے آپ نے کچھ وقت دیا۔ جزاکم اللہ خیرن جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ تو آپ کی مہربانی، آپ کا ٹف شیڈول جو ہے نا فزیکلی میں ملیشیا میں دیکھ چکا ہوا ہوں، تو آپ جو ہے وہ ہم سے زیادہ مصروف رہتے ہیں، اور انٹرویو تو آپ نے میرا لینا ہے، لیکن ایک بات کرتا چلوں کہ آپ سے مجھے اطمینان یہ ہوا کہ وہاں بیٹھ کر بھی فکری نظریاتی کام جس لگن سے آپ کر رہی ہیں، تو ہم بھی اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو آپ کو دیکھ کر جو اگلا قدم ہم اٹھانے والے ہیں، جس کا تذکرہ بھی انٹرویو میں نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے بھی آسانی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ تو ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے یہ خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ مفتی صاحب عنقریب اسلامک اسٹڈیز کے اندر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے ملیشیا کا سفر کرنے والے ہیں۔ تو یہ چیز بھی بہت ہی خوش آئند ہے، جس کی طرف انہوں نے ایک ہنٹس دیا ہے، اشارہ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس علمی سفر کو بھی قبول فرمائے۔ اتنے بڑے سارے کارناموں کے باوجود پھر بھی وہ علمی پیاس کو بجھانے کی تمنا رکھتے ہیں، اور مزید آگے جو عصری تعلیم ہے اس کو بھی جاری رکھتے ہوئے، اور بالخصوص جو دکتورا کی اور پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ تو ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب، آپ کو بتبار معجول کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ دیا، تو سب سے پہلے ہم آپ کے جو ذاتی تعارف ہے اس سے ہم شروع کریں گے کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے، آبائی علاقہ آپ کا کون سا ہے؟ جی، میں وہ تعلیم اور پرسنل جو چیزیں ہیں وہ ساری ہی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مصطفیٰ عزیز نام ہے، اور بیسک تعلق تو خانے وال اور ڈیرہ غازی خان ان دو ضلعوں سے ہے، لیکن کافی عرصے سے ہم فیصل آباد شفٹ ہو چکے ہوئے۔ تعلیم میری ساری فیصل آباد کی ہے، اور جامعۃ الحسنین مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کے ادارے سے جو ہے وہ درس نظامی ہے، اور پھر جو ہے وہ جامعہ اسلامیہ امدادیہ پاکستان کی عظیم درسگاہ ہے، وہاں سے تخصص کی سعادت ہے، اور پھر وہیں پر ہی جو ہے وہ تدریسی خدمات بھی الحمدللہ 5 سال تک رہی۔ پھر حضرات سے جو ہے وہ عوامی علمی کام، سیرت طیبہ اور عوام الناس کا مزاج ایک اپنا ہے، اور مدرسے کا مزاج ایک اپنا ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر حضرات سے مشورے کے ساتھ چھٹی لے لی۔ تو اب عوام الناس میں جو ہے وہ علمی کام اور سیرت طیبہ کے حوالے سے الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اچھا مفتی صاحب، اگر ہم آپ کے ابتدائی تعلیم کو دیکھیں تو وہ مکمل کہاں سے شروع کی، اور پھر مکمل کہاں ہوئی؟ پھر عصری تعلیم کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ کتنی ہے، اور کب اس کی ابتدا اور کب اس کی انتہا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ابتدائی طور پر تو میٹرک کے ساتھ ہی میرا حفظ القرآن ہے، پھر میٹرک کے بعد جو ہے وہ
درس نظامی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ سافٹ ویئر میں میں نے الحمدللہ کی ہے، اور پھر ہماری وہی اسلامک اسٹڈیز ہی چلتی ہیں، ایم اے اسلامیات، اور پھر جو ہے وہ عملی طور پر یعنی ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ڈپلوماز جو کمپیوٹر کورسز کے حوالے سے ہیں، ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں کچھ سکلز کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے کورسز کر کے جو کتابوں کا آگے بات آئے گی تو اس کی ڈیزائننگ کی بات آئے گی یا اس کے آئیڈیاز کی آئے گی، تو اس میں الحمدللہ فزیکل خود ورک بھی کرتا ہوں ٹیم کے ساتھ. پہلے تو اکیلے ہی تھے، اب الحمدللہ ایک جو ہے وہ انجمن کی شکل اللہ تعالیٰ نے دے دی ہوئی ہے. اچھا، فراغت کے بعد تدریس کسی خاص جامعہ کے اندر اس کا کوئی وقت گزرا؟ جی، فراغت کے بعد ایسے ہے کہ 1 سال ابن عباس ادھر فیصل آباد میں ادارہ ہے، اب وہاں ہوا، پھر جامعہ اسلامیہ امدادیہ میں تدریس ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ عوامی کام تب بھی چلتا رہا، یعنی ظہر تک 4 گھنٹے ہیں، 3 گھنٹے ہے، خمسہ تک کے اسباق ہیں جو وہ چلتے تھے. اس کے بعد سیکنڈ ٹائم میں کچھ بزنس کو ٹائم دینا اور کچھ جو ہے وہ عوامی کورسز کو ٹائم دینا، تو یہ مستقل چلتا رہا. پھر مستقل طور پر 2020 سے ٹوٹلی عوامی علمی کام کے لیے جو اپنا سارا وقت مختص کر لیا. یہ جو امام باغ کے جو ادارہ ہے اس کی طرف ہی بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے تمہیدی اگر ہم یہ چیز سمجھ لیں کہ سیرت کے حوالے سے کیا دوران طالب علمی ہی یہ شوق پیدا ہو گیا تھا کہ اس پہ کوئی کام کرنا ہے، یا فراغت کے بعد اس کا خیال آیا؟ یہ کیسے سٹارٹ ہوا تھا؟ جی، آپ نے یوں سمجھے کہ جتنا انٹرویو لینے کا آپ کی فیلڈ ہے ماشاءاللہ مدرسہ.com، اور آپ ایک ایک چیز کو پوچھتے ہیں، تو میرے خیال میں آپ نے میرے بھی دل کی بات آپ نے پوچھی ہے، اور اس انٹرویو کا شاید مغز سوال بھی یہی ہوگا کہ مقصد کا، کیونکہ اپنا بتانا یا دوسری تیسری چیزیں بتانا مطلوب نہیں ہوتی، انٹرویو سے مطلوب بھی یہی ہوتی ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ ٹائم نکالیں تو ادھر بھی فائدہ ہو. بنیادی طور پر تو اتنا ہی تھا کہ عوام الناس میں کام کرنا ہے، عوامی جو مطلب یہ ہے کہ مسجد ہے یا مدرسہ ہے، اس میں دوسرے شہروں سے بچے آتے ہیں، بہت مبارک ہیں اور ہونے چاہیے، ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ اس محلے میں یا اس شہر میں اس ادارے کا کتنا رول ہے اور کتنے لوگ اس سے پڑھ رہی ہیں، ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور کون سا وہ ماحول چاہ رہے ہوتے ہیں، کون سا انوائرمنٹ ان کو درکار ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا ذہن تھا زمانہ طالب علمی سے. فراغت کے بعد ایک کورس دیا تھا قرآن و سنت ڈپلوما کے نام سے، 9 ماہ کا ترجمہ تفسیر عوام الناس اور عربی بول چال کا، یعنی عوامی سلسلہ شروع کیا، اتنا تھا. تو درمیان میں ہوا کہ قرآن کا کورس دے دیا ہے تو سیرت کا کورس بھی دے دیں. یہ اگلی بات جو آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے. تو اس میں ایسا تھا کہ سیرت کورس دے دیا، سیمپل کوئی سامنے تھا نہیں، گوگل سرچ کرنا شروع کیا کہ سیرت کورس کے نام سے کوئی کورس مل جائے. جیسے اب تو ماشاءاللہ تقریباً 2 ڈھائی 3 سال سے تو ہر چیز کے نام کے ساتھ کورس چل چکا ہوا ہے. تب جو 2017 اور 16 کی بات ہے، سیرت کورس کے نام سے گوگل سرچ میں نہیں آتا تھا اردو میں. سیرت اسٹڈیز ہیں یا سیرت النبی ہے یا سیرت سیریز ہیں، انگلش میں عربک میں وہ آتے ہیں، لیکن کورس کے نام سے ایسی کوئی چیز نہیں تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ کو بنیاد بنا کے اس کو 10 دن پہ مشتمل ایک جس کو کہتے ہیں کہ اندھیرے میں تیر مارا، کہ اس میں کوئی سیمپل نہیں تھا، جبکہ وہ پہلا کورس پڑھاتے ہوئے، بلکہ دوسرا کورس پڑھاتے ہوئے جب وہ مدنی زندگی میں گئے اور جس کو غزوات میں گئے، تو پھر جو ہے نا وہ غزوات والی پوزیشن ہی تھی مطالعے کے اعتبار سے، یعنی اس کو مینج نہیں کر پائے. تو اس میں جو زندگی کا یا رخ بنانے کا جو پوائنٹ تھا اس کورس میں، ایک تو یہ تھا کہ تعداد ڈبل آئی، مطلب یہ ہے کہ 150 200 کے قریب جو ہے نا وہ تعداد آ گئی، جو عموماً ہمارے ہاں جو ہے وہ 50 60 90 کے قریب جو ہے نا وہ طلبا ہم شرکا کہتے ہیں، عوام الناس ہے یہ. تو ایک تو وہ ایک تھا کہ خوش بھی ہو گئے کہ پورا حال اور پورا جلسہ ہوتا ہے، 200 اسٹوڈنٹس یا شرکا عوام الناس، ایک دل کو خوشی ہوتی ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ روزانہ بنیاد پر جو سامنے شرکا ہوتے وہ رو کے اٹھتے، آنسو ان کے آتے. پہلے دن آنسو آئے تو میں، کیونکہ وہ مطالعے میں ہی اتنا ٹائم لگتا تھا 6 7 گھنٹے، کوئی سیمپل تھا نہیں اس کو، جیسے کہ شروع میں ہوتا ہے کہ بھئی مکمل نوٹس تیار کرنے، مطالعہ مکمل کرنا، وہ ساری چیزیں آپ اس چیز کو سمجھتے ہی ہیں. تو پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، تو وہ جیسے ایک بات کرنے والا ہوتے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور جو سن رہے ہوتے ہیں ان کے بھی تاثرات جو ہیں وہ بات کرنے والے پہ پڑ رہے ہوتے ہیں. تو ان کے جو وہ آنسو تھے،
انہوں نے میری زندگی کا رخ اور سیرت طیبہ کی طرف موڑ دیا کہ یہ مرد کے آنسو ایسے آسانی کے ساتھ نہیں نکلتے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہوا ایک طبقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور نام اور نسبت پہ جو ہے وہ رو رہا ہے. اور پھر اس کا ایک ایسا ہوا آج تک ابھی تک اردو میں ہی، مطلب ایک سیشن جو سیرت طیبہ کا مکمل ہمارا گھنٹے کا ہوتا ہے، آج بھی بیرون میں اندرون میں جب کبھی بھی بیان ہوا ہے یا اس پہ گفتگو ہوئی ہے، جو ہے نا مجمع پھر بھی رو رہا ہوتا ہے. تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ چلو کوئی خطیب ہے، کوئی اس طرح کا جس کو کہتے ہیں کہ نام ہے، کیونکہ ہم طالب علم تو وہ سیرت طیبہ کی برکت سے اب لوگ جو ہے وہ جاننا شروع ہو گئے. اپنی نچاہت ہے وہ سیرت طیبہ کی برکت ہے اپنی. تب تو کچھ بھی نہیں تھا نا، مطلب ایک طالب علم کی حیثیت سے بہر ابھی فراغت کے بعد نئے نئے جو ہے وہ آ رہے تھے. تو خالص سیرت کا نام، خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور اس نام پہ لوگوں کے آنسو، تو وہ اس چیز نے اندر جو ہے وہ دل کی آبیاری کی ہے کہ زندگی کا مقصد یہ بنائے. لوگوں کی نیڈز جو ہے وہ اس میں ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جانتے ہیں. پھر اس میں راہیں کھلتی گئی. کچھ جو نوٹس تھے، پھر حضرات وہاں تشریف لائے، خواجہ خواجگان خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پھر حضرت مفکر اسلام زید الراجی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پھر زاہد الحسینی صاحب ہمارے اکابرین کی آخری نشانی تھے یہاں فیصل آباد میں، وہ تشریف لائے. تو یعنی مجموعی طور پر ان حضرات کا یہ تھا کہ یہاں خلیل الرحمن انوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے اساتذہ کرام، تو ان کا مجموعی طور پر یہ تھا کہ مسجد کی بیسمنٹ سے آپ نکلیں اور فیصل آباد کی مساجد اور جو دوسرے شہروں کے لوگ ہیں ان تک بھی آپ تعارف کروائیں، اور یہ چیز اچھی ہے، یہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہو. پھر اس کو کتابی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دے دی. پھر اس کے اور سلسلہ جات جو ہے وہ پھر جب آپ سوال کریں گے تو اس کے اوپر جواب دوں گا. یہ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جو رخ بنا ہے یہ اصل میں لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار جو آنسو کی شکل میں تھا، اس سے میری زندگی کا رخ سیرت طیبہ کی طرف جو ہے وہ موو ہوا اور اس طرف رخ مڑا. الحمدللہ. اچھا حضرت، آگے بڑھنے سے پہلے آپ یہ فرمائیے گا کہ انفرادیت کیا ہے آپ کے اس کام کے اندر؟ ورنہ تو سیرت کے اوپر اب تو کام شروع ہو چکا ہے، بڑی بڑی کانفرنسز دنیا میں سیرت کے نام پہ ہونے لگی ہیں، ورک شاپس بھی کہیں کہیں پہ ہو رہی ہوں گی، سیرت کے اوپر کچھ بکس بھی ہیں چلیں. لیکن آپ کے کام کو اگر ہم منفرد طور پر دیکھیں کہ یہ کام کے اندر یہ خصوصیات ہیں، وہ کیا ہے؟ ہمارے کام میں ایک خصوصیت ہے، سیرت طیبہ کی کانفرنسز ہیں یا سیرت طیبہ کے سیمینارز ہیں، سیرت طیبہ کا ریسرچ ہے، اس پہ تھیسز ہیں، سیرہ چیئرز ہیں، سیرہ سرکلز ہیں، ماشاءاللہ سارے ہی بہت مبارک ہے. ہمارا یہ ہے کہ عوام الناس میں سیرت طیبہ کو پڑھا پڑھایا جائے، یہ امتیاز ہے. اس کو انفرادیت بھی کہہ سکتے ہیں، امتیاز بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیرت طیبہ کتاب سے کتاب یا ریسرچ سے ریسرچ یا کانفرنس سے کانفرنس تک نہیں، عوام الناس سیرت طیبہ کو کس طرح سے پڑھا سکتی ہے. ان کی نصاب سازی عوام الناس کے، پھر عوامی مزاج کے مطابق ان لوگوں کی ٹریننگ، طلباء کی ٹریننگ کر لیں یا علماء کی ٹریننگ کر لیں. تو بنیاد یہ ہے کہ سیرت طیبہ کو پڑھا پڑھایا جائے، اور پڑھنے پڑھانے کے جتنے اسباب، وسائل اور شرائط، ضوابط، ایس او پیز ہیں وہ مہیا کی جائیں. یہ ایک انفرادیت ہے. اچھا اچھا مفتی صاحب، اسکوپ کا پتہ چلا کہ آپ عوام الناس پہ کام کر رہے ہیں، کیا مدارس میں، اہل مدارس پہ، اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس پہ کام نہیں کر رہے؟ براہ راست تو کہہ سکتے ہیں کہ عوام الناس ہی کا ہمارا رخ ہے. جہاں تک مدارس کی بات ہے، وہ جو ہے ان میں جیسے رات بھی ہمارے ہاں ایک طلباء جو دورہ سے فاصل ہوئے تھے ان کی ایک نشست ہوئی ہے، اس میں حسن لغیر ہی ہماری یہ جو ایک مشکل اصطلاح چلتی ہے کہ ان کو دوسروں کے لیے تیار کرنا. عوام علماء میں یا مدارس میں جب کہیں بات ہوتی ہے تو اس میں ضمناً ہم ان سے یہ بات کرتے ہیں آپ نے عوام میں آگے کس طرح سے کام کرنا ہے، عوام میں کس طرح سے پڑھانا ہے، اس درجے تک کا تو ہے. باقی جو مدارس کا نصاب کے حوالے سے ہے، وہ وفاق المدارس العربیہ سے جو ہے وہ کچھ خدمت ملی ہے. حضرت نظم اعلیٰ صاحب تشریف لائے تھے ہمارے ہاں ادارے میں، تو انہوں نے کچھ نصاب کے حوالے سے خدمت لگائی ہے. تو اس کو بھی اسی وقت ہی ظاہر کیا جائے گا کہ مدارس کے حفظ القرآن والے یا جو جس کو کہتے ہیں کہ ہر درجے کے اعتبار سے سیرت طیبہ کے نصاب کے حوالے سے پہلے کچھ گزارشات پیش کی تھی،
इस दफ़ा उन्होंने खिदमत लगा दी है। उम्मीद है अगले साल जब कोई ऐलानात होंगे तो उसमें अल्लाह करे हमारी भी कोई खिदमत शामिल हो। बाकी तीसरी चीज़ आ गई यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो वो उसको हम अवामुन्नास ही कह देते हैं मदारिस के मुकाबले में। तो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में सीरा डे के नाम से या सीरा तारुफ के नाम से, वो उस तरह से हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह काम जोग्राफिया के ज़रिए से और फ्लेक्सिस के ज़रिए से, और जिसको कहते हैं कि एक दिन आधा घंटा नशिस्त, तो जो जिसको जितना मुयस्सर होता है वो भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में इसी तरह ही अवामुन्नास में, जैसे हमारे फैसलाबाद में इंडस्ट्रीज हैं, तो उसके लिए भी एक पूरी जमात है जो जिसको कहते हैं उनके मजदूरों में काम करनी, उससे फिर अगले आपको बता देंगे उसकी ऑडियोज और उसके लिए कुछ थोड़ी सी तैयारी, अभी क्या क्या अवामुन्नास या इन लोगों के लिए तैयारी क्या कर रखी है, उस पर इंशाल्लाह मुस्तकिल फिर आगे बात कर लेता हूँ। बहुत खूब। मतलब असल में जो सबसे ज़्यादा बुनियादी ज़रूरत है इस वक्त, वो पढ़ने या पढ़ाने से बढ़कर वो अमली ज़िंदगी के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर चीज़ों को लेकर आने की है। तो आप अपने कोर्सेज के ज़रिए से, अपनी इस मेहनत के ज़रिए से बुनियाद तो पढ़ना ही होगा, लेकिन उसके बाद अमली ज़िंदगी में, प्रैक्टिकली लाइफ में लाने के लिए क्या क्या सरगर्मियाँ करते हैं? उसमें तो ये है कि पढ़ने पढ़ाना ही एक अमल नाम है। उसमें हमने कुछ सिफ़ात रखी हुई हैं, जब निसाब बन जाता है, निसाब पढ़ाया जाता है, तो सिफ़तुल यौम के नाम से होता है कि मतलब आज सबक कोई भी पढ़ा है तो आज सब्र का दिन है। आज अगर तो हफ्ते बाद पढ़ा रही हैं तो उसको वीकेंड पे कर लेते हैं, मतलब ये है कि सिफ़तुल उसबू कह लेते हैं कि इस हफ्ते की सिफ़त है। ये हफ्ता हमने सब्र करना है, ये शुक्र करना है, और ये जो है वो मिसवाक का हफ्ता है, और ये जिसको कहते हैं दुरूद सलाम का है, और ये सलाम का है। वैसे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये खिदमत का है, ये इकराम का है। तो इस तरह से सिफ़ात के तौर पर जो है वो उसके साथ-साथ चलता रहता है कि वो सिफ़ात भी हमारी ज़िंदगी में अमली तौर पर आए। लेकिन इसके साथ ये तो जवाब हो गया इल्मी तौर पर, इल्मी अभी क्योंकि ऑनलाइन उसमें है। लेकिन इसमें जो अमली तौर पर या उसके मकसद के तौर पर जाने के लिए भी सबसे पहले पढ़ाने में, इनकी सीरत तय्यबा एक अपना मौजज़ा रखता है, जैसे कुरान अज़ीज़ अपना एक मौजज़ा रखता है कि अगर अमली तौर पर कोई प्लेटफ़ॉर्म ना भी दिया जाए, अमली तौर पर कोई लाहे-अमल ना भी दिया जाए, अमली तौर पर कोई माहौल ना भी दिया जाए, कुरान, सीरत और हदीस में इतनी जान है कि ये खुद ब खुद माहौल बनवा के उसके अंदर उतर जाते हैं और उसको अमल करवाते हैं। ये एक मुस्तकिल मौज़ू है, और जिसको कहते हैं कि बाजू चढ़ा के गुफ्तगू करने वाली बात होती है। तो ये एक अमली तौर पर अल्लाह ने इस चीज़ में कुछ चीज़ें जो है ना वो खोली हैं कि नफ्स सीरत जो है ना वो इनकलाब लाती है दिलों में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हज़रत हम आगे तरीक़ेकार की तरफ बढ़ने से पहले एक सवाल ये करेंगे कि क्या ये हम समझते हैं कि ये सीरत तैयबा तमाम मकातब फ़िक्र के लिए ही ज़रूरी है, और हर मकतब फ़िक्र की आवाम के लिए और एक आम मुसलमान के लिए इसके अंदर एक मशअल राह के तौर पर ये सीरत को हम देख सकते हैं? तो क्या आपका काम किसी ख़ास मकतब फ़िक्र के अंदर है, या कोई भी मकतब फ़िक्र आपसे अगर आकर ये सीरत का ये सबक लेना चाहे, कोर्स लेना चाहे, तो वो ले सकेगा? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अब बात बराए बात नहीं रही, बल्कि जिसको कहते हैं कि अमली तौर पर है, और हमारे यहाँ यानी बरेलवी मकतब फ़िक्र के उलमा मदारिस के जिन्होंने मतलब 14-14 साल से पढ़ा रही हैं, उन्होंने बहुत तसानीफ़ रखी लिखी हैं। तख़स्सुस सीरा नबवी उलमा का ऑनलाइन होता है, जब उसकी बुलाई तो मतलब ये है कि अब जिसको कहते हैं कि अहले हदीस हज़रात के हवाले से उनके मदारिस के भी बड़े नाम लेना फिर अच्छा नहीं है। मतलब ये है कि अमली तौर पर उन्होंने और हमने मिल के जिसको कहते हैं ट्रेनिंग सेशन जो है वो किए हैं, लिए हैं, दिए हैं, किताबें, निसाब, और उस निसाब में भी अब जो निसाब कुछ निसाब के ऊपर जब बात आएगी, तो उस पर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ पहले तो मुतलकन बनाया गया, उसको वैसे भी किसी नस्ल की छाप में नहीं रखा गया, और उसको मसाइल या इस किस्म की बुनियाद गहराई में नहीं लेके गए। अभी जब उसकी तबात होगी तो जो मकातब फ़िक्र अहले सुन्नत से वाबस्ता हैं, उन तमाम के बड़े हज़रात की तकारीर और उनकी तस्दीक भी उस कोर्स के सामने आ जाएगी, ताकि उनके लिए सब के लिए इत्मीनान हो जाए। सीरत तय्यबा एक ऐसा मौज़ू है, जिस पे सब मुत्तफ़िक हो सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह होते भी हैं और अमली तौर पर भी हुए हैं। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, अगर आगे जो हम तरीक़ेकार के ऊपर बात करेंगे, तो उसमें हम 2 कैटेगरीज़ कर लेते हैं सवालात की।
سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ سیرت کے تو بہت سارے پہلو ہیں. سیرت کا اگر ہم معاملات کے طور پر مارکیٹ کے اندر دیکھیں تو وہ ایک پہلو بھی بنتا ہے. سیرت کا معاشرت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک پہلو ہے. تعلیم کے حوالے سے دیکھیں تو یہ بھی ایک پہلو ہے. خاندانی اگر ہم نظام کو دیکھیں تو یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے. تو ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ہم سلیبس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، نصاب کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے وہ نصاب کیا ڈیزائن کیا ہوا ہے. طریقہ کار کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں. جی، نصاب کے حوالے سے یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو عوام الناس کے لیے نصاب ہے وہ واقعاتی سیرت ہے. واقعاتی سیرت میں 30 اسباق پہ مشتمل سیرت کورس کے نام سے جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ واقعات 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 بس اونلی یہی ہے عوام الناس کے لیے. اچھا، پھر یہ ہے کہ اگلا سوال خود بخود ہی ہو جاتا ہے بھی اس کو مقصد پہ لانا، اس کو عمل پہ لانا. تو پھر اس کا جواب وہی ہوگا جو پہلے میں اشارہ کر چکا ہوا ہوں کہ عوام الناس کے لیے صرف واقعات واقعات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہلے سال میں یہ ہوا، دوسرے سال میں یہ ہوا، مدینہ المنورہ میں تیسرے سال میں یہ واقعات ہوئے. تو ایک خود بخود ایک تاثر دل میں آتا ہے جب آپ کوئی کہانی سن رہے ہوتے ہیں یا کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں، کوئی واقعہ سن رہے ہوتے ہیں. ملیشیا کی آپ بات کرنا جب شروع کر دیتے، تیسرے بندے کا خود ہی بندہ کہتا ہے اچھا وہ ویزا کتنے کا ملتا ہے. آپ نے اس سے نہیں کہا کہ بھئی ملیشیا کا ویزا لے لو، وزٹ کے لیے آ جاؤ. تو آپ نے صرف ملیشیا کی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بتائی ہیں، تو خود بخود اس کا اندر بولا ہے کہ ویزا کتنے کا ہوتا ہے. آپ کوئی بھی پہلو، اس کی کرنسی بات کر لیتے ہیں، اس کی سہولت بات کرتے ہیں، تو خود بخود اس کا دل جو ہے نا امنڈ آتا ہے. تو سیرت طیبہ کے واقعات 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 سے ایک عام غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو تو اس کا بھی دل امنڈ آتا ہے کہ میں ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور لائک بھی کروں، فالو بھی کروں، اور ان کے اوپر ایمان بھی لاؤں، اور اپنی زندگی ان کے اوپر نشاور کروں. کوئی کمال کی پرسنالٹی ہے، کیا کمال ہے کہ ایک دن بھی گھر میں نہیں بیٹھے، کیا کمال ہے کہ اتنی مشقت کے باوجود جو ہے وہ دوسرے دن چل پڑے، کیا کمال ہے کہ اتنے دن جو ہے وہ بھوکے رہے، کیا کمال ہے کہ بدوؤں کے ساتھ بھی پیار کر رہے، کیا کمال ہے کہ بیویوں کے ساتھ بھی کبھی بھی غصے نہیں ہوئے، کیا کمال ہے کہ بچوں کو بھی مکمل ٹائم دے رہے. مطلب کہ مکمل جب پہلو ان کے صرف واقعات واقعات آتے ہیں تو سیرت طیبہ دلوں کے اوپر اپنا راج کرتی ہے، اور عوام الناس خود بخود جو ہے وہ اس پیارے حبیب کی طرف مڑتے چلتے مڑ جاتے ہیں اور اپنا رخ اس طرف کر لیتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا مفتی صاحب، ابھی ہم طریقہ کار کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کہ کام کا طریقہ کیا ہے، کس ترتیب سے آپ کام کرتے ہیں. کیا وہ ورکشاپ ہوتی ہے، کیا وہ فزیکلی ہوتی ہے، آن لائن ہوتی ہے، مستورات کے لیے ہوتی ہے، یا معلمین کے لیے ہوتی ہے؟ کیسے اس کو آپ اس کو مینج کر رہے ہیں، اس مینجمنٹ کو بتائیے گا. جی، اس میں یہ ہے کہ ہماری تربیتی نشست ہوتی ہے سیرت کورس پڑھیں اور پڑھائیں. اچھا، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک پہلو ہوتا ہے علمی طور پر جس میں ہم سیرت طیبہ 9 بنیادوں پر یاد کروا دیتے ہیں جو معلمین شرکاء وہاں پر ہوتے ہیں. یعنی وہ علمی طور پر نورانی قاعدہ جس کو کہتے ہیں وہ کروا دیتے ہیں، باقی اس کی بنیاد جو ہے وہ کتاب کی طرف ہم یا اس کے لیکچرز کی طرف ریفر کر دیتے ہیں. ایک چیز. اور دوسرا یہ ہے کہ سیرت طیبہ کے انتظامی چیزیں ہیں جو پڑھنا پڑھانا ہے، وہ علمی چیزوں سے زیادہ اہمیت والی چیزیں انتظامی ہے کہ عوام الناس کے مزاج کے مطابق کورس سے پہلے آپ کو کیا کچھ کرنا ہے، کورس کے درمیان کیا کرنا ہے، کورس کے بعد کیا کرنا ہے. اس کا جو عملی طور پر فزیکلی ہم نے کچھ دیکھا، اس کو تحریر کیا، اس کی سلائیڈ بنی ہوتی ہیں، تو وہ ہم ان کو جو ہے وہ انتظامی چیزیں ان کو بتا دیتے ہیں کہ اس طرح سے آپ نے کرنی ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ انتظامی چیزوں میں سیدھا سیدھا چیزیں میں ویسے تذکرہ کر دیتا ہوں، جس میں یہ ہے کہ کورس سے پہلے دعاؤں کا اہتمام ہے، فلیکس اشتہار ہیں، پھر دعوت نامے ہیں، پھر جو ہے وہ ملاقاتیں ہیں، پھر کلاس کس طرح سے بنانی ہے. اور یہ صرف سیدھا سیدھا بتلا رہا ہوں، وہ گھنٹے ڈیڑھ کی ہے. کورس کے درمیان کی جیسے وقت کی پابندی ہے، اور دل لگی کرنا ہے، اور حوصلہ افزائی کرنا ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ ان کا اکرام کرنا ہے، اور کورس کے بعد کی ان کے سند کا ہے، کورس امتحان لینا نہیں، امتحان کے بغیر چھوڑنا نہیں. تو یہ ساری چیزیں. پھر جغرافیہ کے ذریعے سے کچھ مشقیں ان کو بتا دی جاتی ہیں کہ دلچسپی بڑھانے کے لیے اگر میسر ہو پروجیکٹر، میسر ہو کیا کہتے ہیں ایل ای ڈیز وغیرہ، تو اس کے ذریعے سے آپ عوام الناس کو دلچسپ مزید بنا سکتے ہیں. تو یہ عوامی نفسیاتی طور پر ہوتی ہیں.
اور علماء کے لیے پھر کتابوں کا تعارف، جو ہمارا نصاب بنا ہوا ہے وہ، اور اس کے علاوہ پھر اور کتابوں کا بھی تعارف کروا کے، اور وہ بھی بہت ساری کتابیں پی ڈی ایف میں، عربی میں اور اردو میں اور انگلش میں جو ہے وہ ان کو مہیا کر دی جاتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کورسز اپنی طرف سے کرواتے ہیں تو پھر ہمارے ادارے کے جو ڈپارٹمنٹ والے ہیں وہ ان سے رابطے میں رہتے ہیں، ان کی اسناد وغیرہ حوصلہ افزائی کے لیے وہ ان کے ادارے کے نام کے ساتھ، جیسے وفاق المدارس کا نام ہوتا ہے اور نیچے جو ہے وہ ادارے کا ان کا ہوتا ہے، تو ان کو یہاں سے سند بھی جاری ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کورس کیا ہے، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور ایک دلچسپی بھی بڑھے۔ کیا آن لائن کی صورت بھی ہے؟ جی، ہم نے ایل ایم ایس سسٹم کریٹ کیا ہوا ہے ویب سائٹ کے ذریعے سے، تو آن لائن بالکل مستقل طور پر ہے، اس سے آٹو میں پڑھنا چاہے تب بھی ہو جاتا ہے۔ تو ربیع الاول میں عموماً ہم کورس یہ جو ہماری مہم چلتی ہے اور جو سرگرمی چلتی ہے عوامی علمی کام، اگلا جو ہے میں خود سے ہی سوال بلکہ آپ کی طرف سے بھی آ جائے گا کہ عموماً ہم جو عوامی علمی سال ہے اس کو ربیع الاول سے شروع کرتے ہیں، جیسے شوال میں مدارس کا ہوتا ہے یا اسکولز وغیرہ کا اپریل جو ہے نا وہ مارچ میں ہوتا ہے، تو ہم جو ہے وہ یہ والا سال ربیع الاول سے شروع کرواتے ہیں کہ ربیع الاول میں ایک مہم چلا کے لوگوں کو سیرت طیبہ سیرت کورس پہ جوڑ لیا جائے، اور پھر جو ہے اس کے بعد ایک ایک کورس کر کے ان کو 12 کورس 12 مہینوں کے وہ کروا دیے جائیں، تو ایک سال بھی اگر کوئی اپنا آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ دے دیتا ہے تو اس کو دین کی جو بنیادی ساری چیزیں ہیں وہ حاصل ہو سکتی ہیں۔ ایک کورس کا دورانیہ کتنا ہے مفتی صاحب؟ جی، ایک کورس کا 30 اسباق پہ جو ہے وہ کورس مشتمل ہے۔ دورانیہ میں پھر یہ ہے کہ اگر تو اس کو ہفتے میں 4 دن لے کے جائیں اور جس کو کہتے ہیں 3 دن چھٹی دے دیں تو 30 دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ 30 دنوں میں کرتے ہیں تو پھر آپ 20 سے 30 منٹ کے درمیان میں اپنے کورس کو مکمل کر سکتے ہیں ایک سبق کو۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اگر ربیع الاول میں کروا رہی ہیں، ہم پھر اس کو مشورتاً یہ کہتے ہوتے ہیں کہ یکم ربیع الاول سے شروع کریں اور 12 ربیع الاول کی اختتامی تقریب 12 کو ہی کر دیں، 10 دن میں مکمل کر لیں، دورانیہ بڑھا لیں، یعنی 1.5 گھنٹے کی نشست کر لیں تاکہ 10 دن میں بھی ہو جائے۔ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت طیبہ کا ایک بہترین ان کو گفٹ اور علمی، یعنی محبت الرسول کو علم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی میسر ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، اس کے لیے آپ نے سیرت پبلشرز کے نام سے ایک ادارہ بھی ہے، یعنی ڈپارٹمنٹ بھی ہے آپ کا، تو اس ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ نے چھوٹے چھوٹے رسالے بھی ہیں، بکس بھی ہیں جو اس دوران آپ کی ماشاءاللہ پبلش بھی ہوتی رہتی ہیں، تو اس کی ذرا تفصیل بتائیے گا کہ ان کی تعداد کتنی ہے، کتابوں کی تعداد اور چھوٹے رسالوں کی تعداد کتنی ہے؟ جی، اب تک جو ہے وہ سیرا پبلشرز، ابھی تو نام سیرا پبلشرز کا کیا ہے، پہلے تو مختلف مکتبات سے چھپتے رہیں گے، یعنی جو چھپ چکی ہوئی ہیں وہ 8 کتابیں ہیں، جو 12 کتابوں کا ایک سلسلہ ہے قرآن و سنت ڈپلوما، اس کے 3 چیزیں جو ہے وہ چھپ چکی ہیں، چوتھے کے اوپر کام چل رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 12 کورسز ایک جا کے باکس بنے گا یا ایک سیٹ بنے گا، جس میں سیرت کورس ہے، ختم نبوت کورس ہے۔ ختم نبوت کورس پاکستان میں ایک بڑا ادارہ اور بڑا اکابرین کا جس کو کہتے ہیں بااعتماد پلیٹ فارم ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان، تو اس سے یہ ان کے آفیشیل داخل نصاب ہے۔ پچھلے 2 سال میں ابھی ختم نبوت کورس ہو رہا ہے، اس میں پھر شرکت کی سعادت ملے گی، یعنی گزشتہ سال انہوں نے بتایا تھا کہ 60,000 سے زائد کتابیں اس پلیٹ فارم سے وہ چھپ چکی ہیں الحمدللہ۔ اور پھر جو ہے وہ پیغام ایمان کورس ہے، یا ایھا الذین آمنو کے نام سے، یعنی 89 بار قرآن عزیز میں یا ایھا الذین آمنو آیا، 3 آیات کو ایک ایک سبق بنا کے اس کی مشقیں بنا دی گئی ہیں، تو یہ رمضان المبارک میں کروایا جا سکتا ہے۔ باقی سنت کورس ہے، حدیث کورس ہے، اور سیرت صحابہ کورس ہے، سیرت صحابیات کورس ہے، اور جس کو کہتے ہیں عربی کورس ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ تاریخ اسلام ہے، بچوں کی تربیت ہے، تو 12 کورسز 12 مہینوں کے اعتبار سے یہ ہے۔ ان کورسز کے سلسلے میں سے تو جو ہے وہ 3 کورسز چھپ چکے ہیں، باقی کی کچھ سلائیڈز وغیرہ اس کا مواد جو ہے وہ پی ڈی ایف میں میسر ہوتا ہے، جس میں ہم یو ایس بی میں تو ان کو لنک پہ دے دیتے ہوتے ہیں، اور پھر بچوں کے حوالے سے بچیوں کی نماز ہے، بچوں کی نماز ہے، مسنون دعائیں ہیں، تو یہ اور درود السلام ایک کتاب جو ہے وہ 10 سلسلوں پر، کیونکہ 10 جو ہے وہ ملتے ہیں، کیا کہتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، تو 10 مراحل پہ وہ ایک کتاب بھی الحمدللہ یونیک کام ہے۔ اور ساتھ میں یہ ہے کہ المعلقات
فی ضوء البینات ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے خامسہ میں، تو اس کے جو 3 معلقے ہیں اس کے اوپر الامثلہ بالقرآن کے نام سے کام کیا تھا. 5 سال میں نے وہ کتاب پڑھائی تھی. جیسے قفا نب کی من ذکرہ، قفا وقفوہم انہم مسئولون، نب کی انہو اضحک و ابکا، مطلب جو اس میں الفاظ آئے ہیں تو وہ بلاغت اور قرآنی بلاغت آپس میں جو ہے وہ مقابلہ دکھانا، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. قرآنی بلاغت جو ہے وہ طاقت والی ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا کام کیا ہے. چلو یہ بڑا انٹرسٹنگ کام ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آپ کے ڈپارٹمنٹس کی طرف بھی بڑھتے ہیں. سیرت فاؤنڈیشن ہے، تو مختصراً آپ ان کا تعارف کروائیے گا. سیرت فاؤنڈیشن کیا ہے؟ سیرت فاؤنڈیشن یہ ہے کہ یہ گزشتہ جو سیلاب پاکستان میں آیا تھا اس میں اس کو وجود میں لایا گیا، تو اس پلیٹ فارم سے جو ہے فلاحی کام چل رہی ہیں، اور اسی سے ہی اب ہمارے ہاں الحمدللہ کوئی 127 گھروں میں راشن جاتا ہے خاموشی کے ساتھ اور باعزت طریقے سے. اور پھر اس میں اس کے ذریعے سے جو ہے وہ جو افراد ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی ضرورت کو بھی پورا کیا جاتا ہے. اور اسکالرشپ اگر ادارے کو چاہیے ہوتی ہے تو وہ بھی اسی ڈپارٹمنٹ سے ہم پورا کرتے ہیں. اور پھر ہیلتھ کلینک بھی اسی کے تحت ہی چل رہا ہے. سیرا ہیلتھ کلینک ابھی بھی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے ہاں ادارے میں. 5 سے 8 بجے تک وہ جو ہے فری چیک اپ اور فری ادویات وغیرہ دیتے ہیں، تو وہ بھی اسی فاؤنڈیشن کے تحت ہی ہم جو ہے وہ رن کر رہے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. اور سیرت سکول کو اگر ہم ذکر کریں تو سیرت سکول میں آپ کس لیول کے بچوں کو لیتے ہیں، اور کیا سارے ہی بچے، غریب امیر سب کے بچے وہاں پڑھ سکتے ہیں؟ سیرت اسکول کے حوالے سے یہ ہے کہ ابھی اسکول کو ماڈل تو بنا ہوا ہے، البتہ یہ ہے کہ حفظ القرآن ماڈل جو اسکول کے نام سے ہمارے ہاں چل رہا ہے اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ سننا ماڈل ہے، مطلب سنت طریقے سے ہم حفظ القرآن اور بچوں کو ڈیل کس طرح سے کر سکتے ہیں. آکسفورڈ سلیبس کے ساتھ بچوں کو جو ہے وہ انگلش کی تعلیم، یعنی اسکول بھی ان کا جاری رہتا ہے اور ساتھ میں حفظ القرآن بھی جاری رہتا ہے. تو اس میں تو یہ مکمل ڈپارٹمنٹ ایسا ہے، مستقل طور پر اب یہ ڈپارٹمنٹ میں ہے. ابھی کبھی ہوا تو اس پہ آپ مستقل انٹرویو بھی کر لیجئے گا تاکہ سب کو پتہ چل جائے گا. اس میں جو کچھ چیزیں اسمبلی سے لے کر چھٹی تک، یعنی اسمبلی بھی سنت طریقے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسمبلی تھی وہ نماز کی صفوں کی بنیاد پہ تھی، تو وہ سنت پوری کی جاتی ہے. اور ایسے ہی اشراق بچے سارے پڑھتے ہیں، اور پھر چاشت کی نماز پڑھتے ہیں. پھر جو ہے وہ بچوں کے 6 سے 8 بچوں کی جو ہے وہ تعداد ہے. پھر مار وغیرہ نہیں ہے. پھر 2 کلاسیں ایسی ہیں جس میں سب کی منزل کے بغیر حفظ القرآن ہے. پھر ترکی خلافت عثمانیہ کا ایک حفظ القرآن وہ ہم نے جاری کیا ہوا ہے. مطلب اس میں ایک بہت سمندر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو بہرحال بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ فیس بنیاد پہ ہے، اور اسکالرشپ عام بچوں کے لیے بھی ہوتی ہے. پھر ان کو سپورٹ ہم کر دیتے ہیں فاؤنڈیشن بنیاد پر. اگر اس کو جس بھی مد میں وہ پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس مد سے پھر فاؤنڈیشن جو ہے وہ ان کی سپورٹ کر لیتا ہے، اور وہ اس فاؤنڈیشن سے فیس لے کر وہ پھر ادارے کو دے دیتے ہیں. وہ دفتر ہی بنے ہوئے ہیں، وہ دفتر ان کو دے کے، بلکہ وہ خود ہی وکیل بن جاتا ہے فاؤنڈیشن اس بچے کا، تو اس کی پے وہ خود ہی کر دیتا ہے. ماشاء اللہ. یقیناً ہر ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہے کہ اس کے اوپر مستقل آپ کی گفتگو ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری عوام اس سے بالخصوص مستفید ہو سکے، اور علماء کرام جو اس گفتگو کو سنیں گے تو وہ اپنی عوام تک اس پیغام کو پہنچائیں گے. ویسے بھی الحمدللہ پورے پاکستان میں اس کی آواز لگ چکی ہے. سیرت سکلز کے نام سے جو جزاکم اللہ خیر. ڈپارٹمنٹ ہے، تو کیا یہ اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں ابھی تک، یا اس ڈپارٹمنٹ کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت ہے؟ سیرت سکلز یہ چونکہ بہت ہی جی ضرورت ہے. دلچسپ ڈپارٹمنٹ ہے کہ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے پورا یہ. جی اس میں یہ ہے کہ ہم عوام الناس کو جو اسکول کالجز اور اس کے ہے، ظاہر ہے کہ جو ہم سیرا انسٹیٹیوٹ کے نام سے عوامی علمی کام کر رہی ہیں نا، سیرا کے نام سے تو سیرت کورسز ہیں، سیرا انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر میں پھر یہ ہے کہ عوامی علمی کام ہے. اور پھر سیرت سکلز میں یہ ہے کہ عوامی علمی کام میں تو وہ لوگ آتے ہیں جن کا جماعت میں وقت لگا ہوا ہے، وہ کسی شیخ سے بیعت ہیں اور وہ پہلے سے مذہبی ہیں اور پھر وہ مذہب کو مزید سیکھنا چاہتے ہیں. اور ایک طبقہ وہ ہے جو سکلز وغیرہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بہت سارے ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کرتے ہیں. تو ہم نے سکلز ڈپارٹمنٹ میں ایک بنیادی طور پر یہ تھا کہ ان کو ایک اچھے ماحول انوائرمنٹ سے گزارا جائے، جس میں ویب ڈیولپنگ ہے، موبائل اپلیکیشن ڈیولپنگ ہے، اور گرافک ڈیزائننگ ہے،
اور جو جس کو کہتے ہیں فری لانسنگ ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. تو اس قسم کے جو کورسز وغیرہ ہیں وہ ہم دیتے ہیں, اور جس کو کہتے ہیں کہ کافی درجنوں کے اعتبار سے بچے یہاں سے وہ کورسز کر کے اب عملی زندگی میں وہ آفسز میں اپنی جاب وغیرہ کر رہی ہیں. تو یہ سیکنڈ ٹائم میں ہی ہوتا ہے, اسی ادارے میں ہی اس کی سہولت جو ہے وہ میسر ہے. اس میں علامتی فیس ہوتی ہے اسکالرشپ کے ساتھ, یعنی جتنی بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے وہ سارے وقف بنیاد پہ ہیں, کتابوں کا ہے یا اسکول کا ہے یا جس کو کہتے ہیں اسکلز کا ہے یا جو بھی ہے. ہاں اتنی الحمدللہ ہم نے کوشش کر لی ہوئی ہے. تقریباً شعبہ جات جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہیں اور ان کے اکاؤنٹس بھی علیحدہ ہیں, اور تقریباً 80-90% ہر شعبہ اپنے پاؤں پہ خود الحمدللہ اب کھڑا ہو گیا ہے. ماشاء اللہ. اچھا حضرت, آپ کے ڈپارٹمنٹس میں ہر چیز جو ہے وہ دلچسپ لگ رہی ہے. یہ سیرت ٹریولز اور ٹورزم ہے اور سیرت پارک ہے, تو اس کا خیال کیسے آیا اور اس کو کیسے آپ نے پھر مینیج کیا ہوا ہے, اور کون سے ٹریول ہے, کیا بیرون ممالک کے ٹریول بھی ہے یا اندرون ملک اس کو دیکھ رہی ہیں؟ جی, سیرت ٹریولز میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ سیرت طیبہ کے جتنے جو واقعات ہیں اور قرآن عزیز کے جو واقعات ہیں اس شعبے سے ان تمام کو دکھایا جائے. مطلب یہ ہے کہ جو ہم پڑھا لیتے ہیں کہ بھئی اردن میں ہے اور یہ صورت یہاں پہ اتری ہے, تبوک یہ ہے, احد یہ ہے, بدر یہ ہے, تو اس شعبے کے تحت میں ہم ان کو ٹریول کروائیں اور جو ہے وہ ساری چیزیں دکھائیں. اور اس میں ایک تو ساتھ میں حج عمرے کا ہے. ابھی حج عمرے کا کچھ انتظامی چیزوں کی وجہ سے اس کو شروع نہیں کر پائے, کہ اس میں جو ادارے کی ایک ساکھ بنی ہوئی ہے سروسز نہ دینے کی وجہ سے یا پوری نہ دینے کی وجہ سے وہ کہیں ساکھ ٹوٹ نہ جائے. تو ٹریول میں ابھی محرم میں انشاءاللہ عزیز علماء کی ایک جماعت کا پروگرام پچھلے سال ہم نے بنا لیا تھا کہ 15 سے 20 علماء کو سیرت طیبہ فزیکلی وہ چلا دیں سیرت طیبہ کے نام پر. 15 سے 20 دن ہم سعودیہ میں, اردن میں ان کو سیرت طیبہ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں وہیں پہ ہم پڑھے. اس کے بعد وہ دوسرے 30 دن آ کر کراچی سے لے کر پورے پاکستان میں ان کی نشستیں ہوں کہ وہ سیرت کو فزیکلی دیکھ کے آئے ہیں اور اب وہ عملی طور پر زبان سے اس کو بیان کر رہے ہیں. ساتھ میں حدیقت السیرہ النبویہ ہے, وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ ان تمام دلچسپیوں میں سے نا وہ میرے لیے دلچسپ ہے. تو اس کی کوشش ابھی جاری ہوئی ہے, عملی طور پر وہ اس کا وجود نہیں ہوا. قطر گورنمنٹ سے بھی اس کی بات ہوئی تھی, پاکستان گورنمنٹ سے بھی اس کی بات ہوئی ہے. تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ ہم خود ہی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ حدیقت السیرہ النبویہ یہ ہے کہ ایک مربع پر یا کم و بیش زمین کے اوپر سیرت طیبہ کو زمین پر جو جغرافی ہے وہ ڈیزائن کیا جائے. تو مطلب یہ کہ غزوہ بدر ہے تو پورا گراؤنڈ پہ وہ کنواں بھی ہو جائے, اور وہ جس کو کہتے ہیں صفیں بھی بنائی جائیں اور عریش بھی بنایا جائے, اور جس کو کہتے ہیں وہ پہاڑ بھی بنائے جائیں, اور مسجد نبوی ہے تو اس کی وہ پہلی تعمیر, سارا جو ہے نا وہ ایسا دلچسپ ایک چیز ہے جو جغرافی میں موجود ہے فزیکل میں آ جائے. سعودیہ نے اور دبئی نے اس میں کچھ کام کیا ہوا ہے, ماشاءاللہ اچھا کام کیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے, ان کو نوازا ہوا بھی ہے. بہرحال یہ ایک منفرد چیز ہوگی, اور اس میں پھر 10 زبانوں میں جو ہے وہ اس کا وہ ٹرانسلیشن والا جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا. ابھی تک اس کا اتنا ہوا ہے کہ اس کے کچھ ڈیزائن فلیکس کی صورت میں یا تعارف کی صورت میں کہ بھی یہ چیز اس طرح سے ہوگی, اس کا تو ڈیزائن ہو چکا ہوا ہے. ابھی عملی طور پر صرف پارک کا وجود نہیں آیا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وجود دے دیں گے. اس میں بھی مقصد صرف یہ تھا کہ ایک پڑھنے پڑھانے کے موڈ میں ایک طبقہ ہوتا ہے, دیکھنے دکھانے کے موڈ میں سارے ہی یونیورسٹیز کے, کالجز کے, دوسرے ممالک کے فیملیز کے لوگ جو ہے وہ آئیں گے. اس کو مکمل ڈیجیٹل, اور جیسے آپ ان ممالک میں دیکھ رہی ہیں ہر چیز جو ہے وہ آٹو ہوتی ہے اور ایک مینج ہوتی ہے, تو ان کو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے تعارف کے لیے وہ ایک بہت بہترین کاوش ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا, اس سارے کام کو دیکھنے کے لیے سب آپ کے پاس ٹیم کتنی ہے؟ جی, اس میں مختلف اگر سارے شعبہ جات کو ملا لیا جائے تو 30 کے قریب افراد ہیں الحمدللہ, اور برانچز کو بھی دیکھتے ہیں. شعبہ تحفیظ ہے اور شعبہ اسکول ہے, اور جس کو کہتے ہیں کہ کورسز وغیرہ کو ہے وہ ہیں. ایڈمن صاحب جو پرسنل میری کالز کو دیکھتے ہیں, ایک پرسنل علیحدہ ہیں جو ادارے کی کالز کو دیکھتے ہیں. سکلز کا مطلب یہ کہ ہر شعبہ جات کا ایک منتظم جو ہے وہ طے ہے, پھر اس منتظم کے ساتھ ان کی اپنی ٹیم ہے.
تو یعنی آج سے کچھ 3 سال پہلے تک تو اس کا وجود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ چیزیں تو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. بہرحال یہ ہے کہ ایک اچھی ٹیم اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اور اچھا کام اللہ کے فضل سے جو ہے وہ چل چکا ہے، قابل اطمینان ہے اس اعتبار سے. الحمدللہ. ہم سب آخر میں آپ سیرت کے حوالے سے یا اپنے ڈپارٹمنٹ میں اگر کچھ چیز رہ گئی ہو اس کا بھی ذکر فرمائیں گے، اور پیغام کیا دیں گے بالخصوص اردو سمجھنے والے ہمارے بھائی جہاں پر بھی موجود ہیں جو اس انٹرویو کو سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے بالخصوص سیرت کے حوالے سے؟ جی، پیغام ہمارا ہر بیان سے پہلے ہم ایک جملہ 3 دفعہ دہراتے ہیں، تو اس انٹرویو میں آخر میں 3 دفعہ دہرا دیتا ہوں، بس ہماری وہی آواز ہے. ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے. ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے. ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے. بس اسی پہ ہی جو ہے نا وہ میری بات اور یہی پیغام ہے، یہی مشن ہے، اور اسی پہ ہی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین ثم آمین. آپ کا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کے انتہائی تفصیل سے آپ کے کام کا پتہ چلا، اور بالخصوص آپ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا تفصیل سے پتہ چلا. انشاءاللہ یہ پھلیں گے پھولیں گے، کیونکہ ان کا نام اور یہ منسوب ایک ایسی شخصیت سے ہیں کہ جن کا کام انشاءاللہ قیامت تک وہ جاری و ساری رہنا ہے، تو اس لیے آپ کا یہ کام بھی اس وقت تک جاری و ساری رہے گا. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ویب سائٹ کا جو لنک ہوگا ناظرین، وہ انشاءاللہ ڈسکرپشن کے اندر ڈال دیا جائے گا. سیرت کے جو مکمل جو تفصیل ہے وہاں اس ویب سائٹ کے اوپر آپ دیکھ سکیں گے، اور وہاں سے آن لائن جتنا بھی آپ استفادہ کر سکیں گے انشاءاللہ وہاں ساری تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا. مطلب آپ کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. مدرسہ ڈاٹ پی کے کا ایک بہت منفرد اور یونیک کام ہے اہل مدارس کے لیے، اور آپ کی ایک بہت بہترین کاوش ہے کہ اس طرح کے جو احباب ہیں دونوں طرف سے جو ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے اپریشیٹ کرنا چاہیے. جیسے آپ اپنے پلیٹ فارم سے ایک دوسری ویب سائٹ دے رہے ہیں، تو مطلب یہ کہ یہ سارے کام کا ثواب آپ نے لے لیا، تو یہ دل بھی ہونا چاہیے، جگر بھی ہونا چاہیے. اللہم زد اللہم تقبل. اللہ تعالیٰ ہم سب کے کاموں کو اپنی بارگاہ میں آمین. قبول فرمائے. آمین. بہت آپ کا شکریہ. بہت چونکہ شکریہ. مفتی صاحب آخر میں بس یہی عرض کروں گا کہ مدرسہ ڈاٹ پی کا جو شعبہ علمی رسوخ کی ترویج کے لیے جو انٹرویوز ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ کوئی بھی جو نمایاں کام کرنے والی شخصیت ہے اس کے کام کو اویزاں کیا جائے، اس کے کام کی تشہیر کی جائے. نہ کہ مدرسہ ڈاٹ پی کے خود کسی اپنے ڈپارٹمنٹ کی تشہیر کر رہا ہو، نہیں، بلکہ اس کام کی تشہیر کی جائے جو وہ کام اس شخصیت نے کیا ہے، اور ایک نمایاں کارنامہ ہے پورا. اس کارنامے کو ہم جو اپنے نئے فارغ ہونے والے جو فضلاء ہیں ان کے سامنے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بھی مستقبل میں اس طرح کے کاموں کو اگر شروع کریں گے تو شروع میں کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اگر شامل حال ہو تو اخلاص کے ساتھ اگر آپ کام کو کریں تو وہ کتنا آگے ترقی بھی کر سکتا ہے. تو یہ ایک رول ماڈل کے طور پر ہر شخصیت کو لایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا یہ انٹرویو بھی اسی خیر کا باعث بنے گا، اور جتنے بھی احباب اس کو سنیں گے تو ضرور اس کو لے کر وہ انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو بدلیں گے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ جزاکم اللہ خیر. اللہ وبرکاتہ.